अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फार्म पे गए थे, वहाँ पे हमने फ्रूट वगैरह तोड़े और वहाँ पे हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग वापस आए, तो ये सारा दिन हम लोग जो है ना वो बड़े मज़े से घूमते फिरते रहे, खाते पीते रहे। तो वहाँ से वापस आने के बाद अब लोग हम जा रहे हैं खाने के लिए। और ये बहुत ही मेरी प्यारी बहना है जो हमें खाने के लिए लेके गई। और आज उन्होंने बड़ा हमें जो है ना वो क्या कह लें जैशी कराई है जी। बड़ा मज़े का दिन उनकी वजह से गुजरा है। तो जहाँ जहाँ हम लोग जाना चाहते थे वो हमें लेके गए। उसके बाद यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग निकल के जी, उन्होंने कहा हम आपको एक बहुत स्पेशल जगह लेके जाते हैं जहाँ से आप वहाँ की हम फ़िश आपको ट्राई कराते हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़िश है। तो जी आज हम स्पेशल यहाँ पे फ़िश खाने के लिए आए हैं। तो हमारे घर से तो काफ़ी दूर है, बहुत दूर निकल आए थे जी। आज हम बस जब दूर निकले तो बहुत ही दूर निकल आए। वैसे हमारे हबी जी का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था इतना दूर आने का, लेकिन आज हमने ना उनको बस क्या कह लें किडनैप कर लिया और हम लोग उनको निकल पड़े। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त खाना था, बहुत मज़े से हमने खाया। और उसके बाद फिर हम लोग एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे हम लोग जो है ना इधर बर्मिंघम में रहते हुए कभी भी पहले नहीं गए हैं। हमने बहुत करीब से जहाज़ों को उड़ते हुए भी देखा और लैंड करते हुए भी देखा। तो वहाँ पे जो है ना वो एरोप्लेन का बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू पॉइंट पॉइंट था। वहाँ पे चले गए। हस्बैंड जी का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये है कि आज हमने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बस आज जो है ना वो हमें लेके नहीं निकले थे, हम उनको लेके निकल आए थे। तो आज जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक पे भी हमने बात करनी है। तो इसीलिए फिर मैं आपको जो है ना वो अपना जो जितना भी मेरा व्लॉग है वो सारा मैं आपको साथ बता रही हूँ, ताकि स्टार्टिंग में आपको पता चल जाए कि मेरे व्लॉग में क्या है। लेकिन हम उसके अलावा जो आज का जो टॉपिक है हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग फिर ये है कि वहाँ पे गए और उसके बाद फिर कज़न के घर चाय वाय पी और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। Nee, so far als jij het Mickey Vrede mee. वो कह रहा होगा कौन है वो लोग वो कौन है वो लोग जब मेरा वजन उठा के ले गए आज आज मेरा महबूब भी चल गया क्या है मेरे महबूब सनम कहाँ गए मेरे पुलिस नहीं सोफा आज मेरे मौसम को कौन ले गया है? हाय हाय गाड़ी में जाते हुए लाइव जो हमारी फैमिली की आपस में गपशप हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, वो थोड़ा सा मैंने आपको सुनाने की कोशिश की है। पता नहीं आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जो है ना वो मादरी ज़बान में हम लोग बातें कर रहे थे। और बातें ये थी कि हम लोग अपने हबी जी पे हंस रहे थे कि वो आज उनका जहाँ पे वो बैठे होते हैं ना वो जगह जो सोफ़ा है, वो सोच रहा होगा कि आज जो है ना वो किधर चले गए हैं, आज मुझे छोड़ के चले गए हैं। तो इसी बात पे जो है ना वो हम लोग जो है खूब हंस रहे थे। तो बहरहाल जी आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे रहते हुए, जैसे कि हम लोग मुस्लिम और पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ पे रहते हुए डिफरेंट जो है ना वो कल्चर के लोग रहते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे ब्रिटिश पीपल रहते हैं, ये उनका मुल्क है, यहाँ पे उनका अपना कानून है, यहाँ पे उनका रहने सहने का अपना एक तौर तरीका है जिसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम लोग जो यहाँ पे आते हैं, हमारा जो रहन सहन है इन लोगों से बिल्कुल ही कह लें कि टोटली मुख्तलिफ है, यानी कि हमारा कल्चर टोटली डिफरेंट है और यहाँ का कल्चर टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग जो है ना वो कह लें कि दो तहज़ीबों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन दो तहज़ीबें भी ना कहें, यहाँ पे रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मुख्तलिफ़ ममालिक से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी अपनी जो है ना वो कल्चर है, अपना अपना तौर तरीका है, उनका अपना एक अलग से स्टाइल है। तो जब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो फिर ये है कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर इंसान जिस माहौल में रहता है उसी रंग में वो रंगना शुरू हो जाता है। किसी हद तक, ये मैं बिल्कुल नहीं कहती कि मुकम्मल तौर पर, लेकिन किसी हद तक उसका जो है ना वो असर ज़रूर होता है। जिन माहौल माशरों से हम लोग आए हैं, हम हमारे ऊपर तो वहाँ का जो रंग है ना वो इतना पक्का है कि यहाँ पे हमारी अगर ज़िंदगियाँ भी गुजर जाए ना तो हम हमारे ऊपर से वो चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल वो रंग नहीं उतर सकते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं
اور پھر وہ جب تھوڑی سی ان کو سمجھ آنے لگتی ہے، باہر جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، گھر کا ماحول دیکھتے ہیں، تو وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ گھر کا ماحول الگ ہے، باہر کا ماحول الگ ہے، جو کچھ ہمیں سکھایا یا پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یعنی کہ انہیں جو ہے نا وہ ایک کلچرز کی ایک کھچڑی ملتی ہے. تو وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس کا اثر تو یہ میں کہوں کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بچے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو سیکھنے میں اور سمجھنے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکل کا شکار بھی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں پہ رہنے والے والدین جو ہیں وہ بچوں کے اوپر محنت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو ہمارے اپنے ملکوں میں رہنے والے والدین ہیں ان سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو اپنا دین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، اپنا رہن سہن سکھا رہے ہوتے ہیں، اپنا کلچر بتا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود بہت سے ایسے میں نے فیملیز دیکھی ہیں کہ وہ اس چیز میں ناکام ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ پڑھایا، سب کچھ بتانے کے یہاں پہ رہتے ہوئے ان بچوں کے اوپر انہی لوگوں کا اثر ہو گیا. اس میں کس چیز کی مسٹیک ہوتی ہے اس کے اوپر بھی میں بات کرتی ہوں، لیکن یہ ہے یہاں پہ رہنے والے تمام لوگ، خواہ ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، کسی بھی وہ مطلب علاقے سے، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے ملک کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اپنے عقائد کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اپنے مذہب کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. اس کے باوجود آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ انسان پلتا بڑھتا ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. ان ممالک میں رہتے ہوئے بچوں کے لیے ہر طرح کی آسانی ہے، یعنی کہ بچوں کو تعلیم دلانا بہت آسان ہے. بچوں کو جتنی بھی کہہ لیں کہ فیسلٹیز ان ممالک میں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں بھی ان لوگوں کو اس طرح کی جو ہے نا فیسلٹیز نہ ملیں. ہر ماں باپ کا یہی جو ہے نا وہ ارادہ ہوتا ہے اور ان کا شوق ہوتا ہے، وہ اسی کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہوں، ان کا فیوچر برائٹ ہو. وہ اس کے اوپر محنت بھی کرتے ہیں جس حد تک ان کو معلوم ہوتا ہے، جس حد تک وہ کر سکتے ہیں. ماں الگ سے کام کر رہی ہوتی ہے، باپ الگ کام کر رہا ہوتا ہے. اصل میں مسٹیک جو ہے نا جن کے بچے خراب ہو جاتے ہیں، جو میرا ماننا ہے، وہ انہی لوگوں کے زیادہ تر بچے جو ہے نا وہ خراب ہوتے ہیں. یہ میں بالکل نہیں کہتی کہ یہ ریشو بہت زیادہ ہے. یہاں پہ رہنے والے جو ہماری اپنی مسلم کمیونٹی ہے، ہمارے پاکستانی ہیں، بہت ہی اچھے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ بچے ہیں. انہوں نے بہت یہاں پہ کامیابیاں بھی حاصل کی، زندگی کے ہر شعبے میں ہیں. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہاں رہنے والے سبھی لوگ جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، نہیں. ماں باپ نے اتنی ڈیوٹیاں دی ہیں، ماں باپ نے اتنا یہاں پہ رہتے ہوئے بچوں کا خیال کیا، اور اتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں کہ وہ واقعی جو ہے نا ان بچوں نے پھر آگے جو ہے نا ماں باپ کا سر فخر سے بلند کیا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ جو میں نے میری آبزرویشن ہے، میں اس کے مطابق یہ کہوں گی کہ جو لوگ جن بچوں کے ماں باپ دونوں کام کرتے ہیں اور بچوں کے کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، جیسا کہ ماں بھی کام کر رہی ہے اور باپ بھی کام کر رہا ہے، یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی مجبوری ہوتی ہے. وہ اس لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ سروائیو کرنا اتنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے، سب دونوں کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے. جس کی وجہ سے یہ ہے کہ سم ٹائم جو ہے نا وہ بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. وہ اس صورت میں ہوتے ہیں کہ جب بچے واپس آتے ہیں ان کو وہی ماحول ملتا ہے جو گوروں کے بچوں کو ہوتا ہے. یہاں پہ جیسے گوروں کے ان کے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ نرسریوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ان کے اور فیملی ممبرز تو ہوتے کوئی نہیں ہے. یہاں کا سسٹم اس طرح کا نہیں ہے کہ دادا دادی پھوپھی نانی چاچا چاچی جو ہے نا وہ لک آفٹر کر لیں گے. نہیں، جن کے بچے ہیں انہی کو لک آفٹر کرنی ہے. اگر وہ کام کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اپنے بچے جو ہیں نا اگر وہ چھوٹے ہیں تو پھر ان کو نرسری چھوڑ دیں. جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو اسی طرح سے نرسری چھوڑیں اور واپس آتے ہوئے جو ہے نا وہ ان کو ساتھ لے آئیں. تو آنے کے بعد وہ گھر میں جس طرح ماں باپ آتے ہیں وہ کھانا وانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بچے بھی سو جاتے ہیں، ماں باپ بھی سو جاتے ہیں، اور صبح اٹھ کے پھر ان کی وہی روٹین ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو آنے والے جو ہمارے ممالک سے لوگ آتے ہیں اگر تو وہ کام کرتے ہیں تو پھر ان کا بھی یہی جو ہے نا وہ روٹین بن جاتی ہے. تو پھر اسی وجہ سے جو ہے نا وہ بچے جو ہیں وہ پھر وہی ماحول اختیار کر لیتے ہیں جو کہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، جو مطلب ان کو صحیح لگ رہا ہوتا ہے. پھر وہ بھی گوروں کے بچوں کی طرح اسی طرح سے ان کا رہن سہن ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ اس طرح کے جو ہو جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ جس طرح چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے
جو ہمارے گھروں کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح سے رہے. جب گھروں میں نانی نانا دادی دادا یا اس طرح کے ریلیٹیو نہیں ہوتے ہیں، اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے جو ماحول ملے گا وہی آپ اڈاپٹ کریں گے. تو پھر جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو وہی پھر وہ جو اثرات ہوتے ہیں جو ان کو ملا ہوتا ہے پھر وہ ان کو ریٹرن کرتے ہیں. پھر وہ اپنی اپنی ان کی زندگیاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، اور پھر کیا ان کے ہاتھ آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں آتا، خالی ہاتھ رہتے ہیں. جن کے لیے وہ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے وہ اتنی تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، تو خود جو ہے نا ماں باپ پھر وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. تو یہ کہہ لیں کہ آپ یہاں پہ جو لوگ ہیں زیادہ جو میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو ہے دیسی مائیں ہیں جو یہاں پہ آتی ہیں، جن کو جو گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، اپنا گھر سنبھال رہی ہوتی ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑ رہی ہوتی ہیں، لے کے آ رہی ہوتی ہیں، ماسک چھوڑ رہی ہوتی ہیں، وہاں سے لے کے آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے بچوں کو نا جب وہ بعد میں ان کو کچھ ٹائم کے بعد پھر اپنے اپنے ممالک میں بھی لے جاتے ہیں، وہ وہاں کا جب ماحول دیکھتے ہیں تو وہ خود بخود ان کو اس چیز کا اندازہ ہونے لگ جاتا ہے کہ ہمارا رہن سہن کیا ہے، ہمارا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا کس قسم کا ہے. تو وہ کسی حد تک ان چیزوں میں ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو ان چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو جو مائیں گھروں پہ رہتی ہیں اور بچوں کی اس طرح سے لک آفٹر کرتی ہیں، چاہے وہ زیادہ پڑھی لکھی ہیں یا نہیں پڑھی لکھی ہیں، لیکن وہ اپنے گھر کا ماحول دیسی رکھتے ہیں یا جس طرح کے ہم لوگوں کا گھروں کا ماحول ہے اس طرح کا رکھتے ہیں، تو ان کے بچے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خراب ہوتے ہیں. بلکہ آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے کہ آج کل اگر ہم اپنے ملکوں کے ساتھ ان کو کمپیئر کریں تو یہاں کی بچیاں یہاں کے بچے اتنے اچھے ہیں، وہ اپنے دین اسلام کو اتنا جانتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریز لیتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ماں باپ کا اتنا وہ خیال رکھتے ہیں، اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ان کا جو لباس ہے آپ کبھی دیکھ کے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ بچے ان ملکوں میں ان کی پرورش ہوئی ہے. تو بس جی یہی تھا میرا آج کا ولاگ. آپ بتائیے گا آپ کے ساتھ تک ایگری کرتے ہیں. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.